بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مسجد زرار کا واقعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے بہترین رہنما اور کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو جس حکمت، بصیرت اور جلال کے ساتھ پھیلایا وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور ان کا سدباب کرنے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جن میں مسجد زرار کا واقعہ ایک منفرد اور سبق آموز حیثیت رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک بڑی کامیابی تھی، مگر اس ریاست کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرونی دشمنوں میں منافقین پیش تھے، جن کی قیادت عبداللہ بن ابی جیسے افراد کرتے تھے۔ بظاہر یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں اسلام کے خلاف گہری سازشوں میں ملوث تھے۔ غزوہ تبوک کے دوران منافقین نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی طاقت اور اتحاد بڑھ رہا ہے، جس سے ان کی حیثیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور اسلام کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے ایک چالاک منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے مدینہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کی، جس کا مقصد ظاہری طور پر عبادت کی جگہ مہیا کرنا تھا، لیکن در حقیقت یہ مسجد اسلام کے خلاف سازش کا گڑھ تھی۔ مسجد زرار کی تعمیر کا مقصد بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک اور عبادت گاہ فراہم کرنا تھا، تاہم اس کے پیچھے منافقین کی نیت انتہائی مذموم تھی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچانا، اسلام کے خلاف ایک خفیہ محاذ قائم کرنا، دشمنوں سے رابطہ قائم کر کے ریاست مدینہ کو کمزور کرنا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں اور اس کی افتتاحی دعا کریں۔ اس دعوت کا مقصد مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید دلانا تھا، تاکہ لوگ اسے ایک مقدس جگہ سمجھیں اور اس کے اصل مقصد کو بھانپ نہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسجد زرار کی حقیقت کو اشکار کر دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت 107 سے 110 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ یہ مسجد فتنہ و فساد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے، کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، اور ان لوگوں کے انتظار میں جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی لڑ چکے ہیں، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو منہدم کر دیں، کیونکہ یہ مسجد ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفاق اور عداوت پر بنائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کارروائی کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسجد زرار کو گرا دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کی بنیاد پر کوئی مزید فتنہ پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے مسجد کو گرا کر وہاں آگ لگا دی تاکہ اس کے آثار مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ اس عمل سے واضح ہو گیا کہ اسلامی معاشرے میں عبادت گاہ کی بنیاد صرف تقویٰ اور اخلاص پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ذاتی یا گروہی مفاد پر۔ مسجد زرار کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور جلال نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر حکمت، بصیرت اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے منافقین کی گہری چال کو سمجھا اور اس کا سدباب کیا۔ مسجد کو گرانے کا فیصلہ امت کو یہ درس دیتا ہے کہ دین میں کسی قسم کی منافقت یا دھوکہ بازی کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ظاہری عبادات کو اصل ایمان پر ترجیح نہیں دی۔ معزز سامعین، مسجد زرار کے معاملے میں بھی آپ نے عدل کے تقاضے پورے کیے اور اس جگہ کو ختم کر دیا جو فتنے کا باعث بن سکتی تھی۔ آپ کی شخصیت کا جلال
منافقین پر غالب رہا۔ انہوں نے اپنی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور شجاعت کے سامنے ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اسلام میں عبادت کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ مسجد زرار کا واقعہ یہ سبق دیتا ہے کہ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں، بلکہ نیت اور اخلاص کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ واضح ہوا کہ اسلامی معاشرے میں منافقت اور سازشوں کی کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت دین کے دشمنوں کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک کامیاب قیادت وہی ہے جو دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور قیادت نے امت کو فتنے سے بچایا اور اتحاد کو برقرار رکھا۔ مسجد کی تعمیر اور اس کے قیام کی بنیاد ہمیشہ تقوی، اخلاص اور اللہ کی رضا پر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں مسجد قباء کی مثال دی گئی ہے جو ایمان کی بنیاد پر تعمیر ہوئی تھی۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 160۔ مسجد زرار کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، بصیرت اور جلال کی جھلک دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین میں اخلاص، اتحاد اور ایمان کی بنیاد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور شجاعت نے نہ صرف منافقین کی چالوں کو ناکام بنایا بلکہ امت کو یہ سبق بھی دیا کہ اسلام میں نفاق اور فریب کی کوئی جگہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور بصیرت آج کے مسلمانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور دین کے دشمنوں کی سازشوں سے ہمیشہ چوکنا رہیں۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔